یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، تفسیر صراط الجنان۔ تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ یہ آیت اوس اور خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد، مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلہ کے آزاد کو، اور عورت کے بدلے مرد کو، اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قسم کی زیادتیوں کے عادی تھے۔ عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور عدل و مساوات کا حکم دیا گیا۔ اس پر وہ لوگ راضی ہوئے۔ قرآن کریم میں قصاص کا مسئلہ کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس میں اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی علم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قتل عمد کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل ہے۔ البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، اور زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا۔ ان میں رائج تھا کہ آزادوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ایک کے بدلے دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مارتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کرتے، اور محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے بلکہ بعض اوقات بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رکھتے۔ ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء کچھ معاف کریں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ مقتول کے اولیاء سے فرمایا کہ اچھے انداز میں مطالبہ کریں، شدت و سختی نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ آیت میں قاتل اور مقتول کے وارث کو بھائی کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قاتل کہ قتل اگرچہ بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس میں خارجیوں کے مذہب کی تردید ہے جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں۔ قصاص سے متعلق دو اہم مسائل۔ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے
یا مال پر صلح کرے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ اگر مال پر صلح کریں تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے اور مال واجب ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے بہار شریعت حصہ 17 کا مطالعہ فرمائیں۔ فمن اعتدی بعد ذالک، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد قتل کرے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔